बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत वक्त से सिलसिला रुका हुआ था। अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ और अल्लाह से उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से तौफ़ीक मांगता हूँ कि तालीम का सिलसिला फिर से शुरू रहे और हमेशा शुरू रहे और इसमें कोई अड़चन ना आवे और इसके ज़रिए सब ईमान वालों तक हयातुस सहाबा की बातें पहुँच चुके और सबको दीन पर चलना आसान हो जावे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु तआला ने जो कुर्बानियाँ देकर दीन हम तक पहुँचा है, इसको समझना आसान हो जावे और इसके ज़रिए जो हमारे आपस के इख्तिलाफ़ात है, जो झगड़े वगैरह हैं, अल्लाह उसको दूर करे, हम सबको एक उम्मत बना दे, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा था। चलते हैं हयातुस सहाबा के इस दर्स में, जिसमें हम सुनेंगे आज इंशाअल्लाह साहिबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का आपसी इत्तेहाद और एक राय होने का एहतमाम करना और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दावत देने और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने में आपस के इख्तिलाफ़ और झगड़े से बचने का एहतमाम करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्न इसहाक़ से रिवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने सक़ीफ़ा बनी साइदा वाले दिन बयान करते हुए फ़रमाया कि यह बात जायज़ नहीं है कि मुसलमानों के दो अमीर हों, क्योंकि जब भी ऐसा होगा मुसलमानों के तमाम कामों और तमाम हुक्मों में इख्तिलाफ़ पैदा हो जाएगा और उनका इत्तेहाद बिखर जाएगा और उनका आपस में झगड़ा हो जाएगा और फिर सुन्नत छूट जाएगी और बिद्दत गालिब हो जाएगी और बड़ा फितना ज़ाहिर हो जाएगा और कोई भी उसे ठीक ना कर सकेगा। हज़रत सालिम बिन उबैद रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बैत के बारे में रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि इस मौके पर अंसार में से एक आदमी ने कहा कि एक अमीर हम अंसार में से हों और एक अमीर आप मुहाजिरीन में से हों। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, एक निया में दो तलवारें नहीं समा सकती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा बयान में फरमाया कि ऐ लोगो, अपने अमीर की बात मानना और आपस में इकट्ठे रहना अपने लिए ज़रूरी समझो, क्योंकि यही चीज़ अल्लाह की वह रस्सी है जिसको मजबूती से थामने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। और आपस में जुड़ मिलकर चलने में जो नागवार बातें तुम्हें पेश आएंगी वे तुम्हारी उन पसंदीदा बातों से बेहतर हैं जो तुमको अलग चलने में हासिल होगी। अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी पैदा फरमाई हैं उसके लिए अल्लाह ताला ने एक इंतहा भी बनाई है जहाँ वह चीज़ पहुँच जाती है। अल्लाह हमको समझने की तौफीक अता फरमाएँ। चलिए आगे चलते हैं। यह इस्लाम की मजबूती और तरक्की का ज़माना है और बहुत जल्द ये भी अपनी इंतहा को पहुंच जाएगा। फिर क़यामत के दिन तक इसमें कमी ज़्यादती होती रहेगी और इसकी निशानी यह है कि लोग बहुत ज़्यादा फ़कीर हो जाएंगे और फ़कीर को ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो उस पर एहसान करे और गनी भी यह समझेगा कि उसके पास जो कुछ है वह उसके लिए काफ़ी नहीं है। यहाँ तक कि आदमी अपने सगे भाई और चचाजाद भाई से अपनी फ़कीरी की शिकायत करेगा, लेकिन वह भी उसे कुछ न देगा और यहाँ तक कि ज़रूरतमंद मांगने वाला एक जुमे से दूसरे जुमे तक हफ्ते भर मांगने के लिए फिरता रहेगा, लेकिन कोई भी उसके हाथ पर कुछ नहीं रखेगा। और जब नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी तो ज़मीन में से एक ज़ोरदार आवाज़ इस तरह निकलेगी कि हर मैदान के लोग यही समझेंगे कि यह आवाज़ उनके मैदान ही से निकली है और फिर जब तक अल्लाह चाहेंगे ज़मीन में खामोशी रहेगी। फिर ज़मीन अपने जिगर के टुकड़ों को बाहर निकाल फेंकेगी। उनसे पूछा जाएगा कि हज़रत अबू अब्दुर्रहमान, ज़मीन के जिगर के टुकड़े क्या चीज़ें हैं? आपने फरमाया, सोने और चांदी के सतून। और फिर उस दिन के बाद से क़यामत के दिन तक सोने और चांदी से किसी तरह का नफ़ा नहीं उठाया जा सकेगा। और हज़रत मुजालिद
رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دوسرے حضرات کی روایت میں یہ مضمون ہے کہ رشتہ داریوں کو توڑا جائے گا، یہاں تک کہ مالدار کو صرف فقیری کا ڈر ہوگا، اور فقیر کو کوئی آدمی ایسا نہ ملے گا جو اس پر احسان کرے، اور آدمی کا چچا زاد بھائی مالدار ہوگا، وہ اس سے اپنی ضرورت کی شکایت کرے گا، لیکن یہ چچا زاد بھائی اسے کچھ نہیں دے گا۔ اس کے بعد والا مضمون فکر نہیں کیا۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دینے کے لیے ایک چیز اٹھا کر لے چلے۔ ان کے مکان ربضہ پہنچ کر ہم نے ان کے بارے میں پوچھا تو ہمیں وہاں نہ ملے، اور ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے امیر المومنین سے حج پر جانے کی اجازت مانگی تھی، ان کو اجازت مل گئی تھی، وہ حج کرنے ہوئے گئے ہیں۔ چنانچہ ہم وہاں سے چل کر شہر میناک میں ان کے پاس پہنچے۔ ہم لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے ان کو بتایا کہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مینا میں 4 رکعت نماز پڑھی ہیں، تو انہیں اس سے بڑی ناگواری ہوئی، اور اس بارے میں انہوں نے بڑی سخت بات کہی، اور فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں مینا میں نماز پڑھی تھی تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اور میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہاں نماز پڑھی تھی، تو انہوں نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی تھی، لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آیا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر 4 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مکے میں شادی کر لی تھی اور مکے میں کچھ دن رہنے کا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے یہ مقیم ہو گئے تھے اور 4 رکعت نماز پڑھ رہے تھے۔ اس پر ان کی خدمت میں کہا گیا کہ امیر المومنین کے جس کام پر آپ اعتراض کر رہے تھے وہ آپ خود ہی اس سے کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ امیر کی مخالفت کرنا اس سے زیادہ سخت ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا تھا تو ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد بادشاہ ہوگا تم اسے ذلیل نہ کرنا، کیونکہ جس نے اسے ذلیل کرنے کا ارادہ کیا اس نے اسلام کی رسی کو اپنی گردن سے نکال کر پھینکا، اور اس شخص کی توبہ اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک وہ اسے سوراخ کو بند نہ کر دے جو اس میں کیا ہے، یعنی بادشاہ کو ذلیل کرنے کا اس نے اسلام کو نقصان پہنچا ہے اس کو پورا نہ کر لے، اور وہ ایسا کر نہ سکے گا، اور اپنے پچھلے رویے سے رجوع کر کے اس بادشاہ کی عزت کرنے والا نہ بن جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہم سے وہ چک ہو گئی ہے تو اس کی توبہ کریں، اس کو صحیح کرنے کی فکر کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ 3 باتوں میں بادشاہوں کو ہم اپنے پر غالب نہ آنے دیں، یعنی ہم ان کی عزت کرتے رہیں لیکن ان کی وجہ سے یہ 3 کام نہ چھوڑیں۔ کون سے 3 کام ہیں؟ ذرا غور کرتے ہیں۔ ایک تو ہم نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے رہیں، یعنی ہمیں مرتے دم تک اس حکم پر قائم رہنا ہے کہ ہم نیکی کا حکم سب کو دیتے رہیں گے، چاہے انہیں اچھا لگے چاہے برا لگے، چاہے ہم پر ظلم کریں چاہے ہمیں ناگوار گزارے، مگر اس پر ہم قائم رہیں گے۔ دوسرا، برائی سے روکتے رہیں، یہ بھی اسی میں شامل ہیں کہ ہم کسی کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے اسے اچھا نہ لگے یا ہم پر کچھ نقصان والی چیز کر دیں یا بہت ساری چیزیں ہم پر ہماری مخالفت ہو جائے، لیکن ہم اس پہ قائم رہیں گے کہ ہم اسے برائی سے روکتے رہیں گے، وہ بھی صبر کے ساتھ۔ اور تیسرے، لوگوں کو سنت طریقے سکھاتے رہیں۔ یہ ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور آپ کی زندگی کی ایک ایک سنت ہم اپنے اندر بھی سیکھیں اور مرتے دم تک دوسروں کو سکھانے کی محنت میں لگے رہیں۔ اللہ ہمیں کامیاب کرے اور اللہ مجھ سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت قدر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ اور مینا میں 2 رکعت قصر نماز پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی خلافت کے شروع میں زمانے میں 2 ہی رکعت نماز پڑھی، لیکن بعد میں 4 رکعت پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر 4 رکعت نماز پڑھی۔
تو ان سے کہا گیا کہ 4 رکعت کی خبر تو آپ نے پڑھی تھی اور خود 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو انہوں نے فرمایا کہ امیر کی مخالفت کرنا اس سے زیادہ بری چیز ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک بار فرمایا کہ تم ویسے ہی فیصلے کرتے رہو جیسے پہلے کیا کرتے تھے، کیونکہ میں اختلاف کو بہت بری چیز سمجھتا ہوں۔ یا تو لوگوں کی ایک ہی جماعت رہے یا میں مر جاؤں، جیسے میرے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ اختلاف کے انتقال کر گئے۔ چنانچہ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ غلو پسند لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عام طور پر جو روایتیں نقل کرتے ہیں وہ غلط ہیں۔ حضرت سلیم بن قیس عامری بیان کرتے ہیں کہ ابن قوا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنت اور بدعت اور اکٹھے رہنے اور بکھر جانے کے بارے میں پوچھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن قوا، تم نے سوال یاد رکھا، اب اس کا جواب سمجھ لو۔ اللہ کی قسم، سنت تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، بدعت وہ کام ہے جو اس طریقے سے ہٹ کر ہو، اور اللہ کی قسم حق والوں کا اکٹھا ہونا ہی اصل میں اکٹھا ہونا ہے، چاہے وہ تعداد میں کم ہو، اور باطل والوں کا اکٹھا ہونا حقیقت میں بکھر جانا ہے، چاہے وہ تعداد میں زیادہ ہوں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس چیز کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کو سبسکرائب کر کے آگے پہنچانے کی فکر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پر ذمہ داری دے کر گئے ہیں اس کو مکمل کرنے کی فکر کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔